اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے اور عمارت خانہ کعبہ کے نشانات کو ظاہر کر دیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا یعنی حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ میں یوں مشغول ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام تو پتھر چنتے تھے جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ دونوں بزرگ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہمارا یہ کام تو قبول فرما، بے شک تو سمیع و علیم ہے۔ جب دواریں بلند ہو گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنائی میں دقت محسوس ہوئی تو آپ کے حکم پر اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا لائے تاکہ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام جاری رکھ سکیں۔ قدرت خداوندی سے یہ پتھر خود بخود تعمیر کے مطابق آگے بڑھتا جاتا تھا اور ضرورت کے مطابق بلند ہوتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو آپ علیہ السلام کے قدموں تلے اس قدر نرم اور گداز بنا دیا کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں اس میں دنس گئے۔ بعد ازاں آپ نے اس پتھر کو خانہ کعبہ کے دروازے میں نصب فرما دیا تھا۔ اس پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے اور یہ آج کل صحن حرم میں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے نصب ہے اور اس کے گرد اگرد سنہری جالی سی لگا دی گئی ہے جس کے اندر جا کر آج بھی آپ علیہ السلام کے نشانات قدم کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ تعمیر بیت اللہ شریف کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی اچھا سا پتھر اٹھا لاؤ تاکہ میں اسے رکن کونا میں نصب کر دوں، اس سے لوگوں کو طواف کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی اعلیٰ پتھر کی تلاش میں سامنے کے پہاڑ کوہ ابی قبیس کی طرف گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل ابو قبیس نے خود پکار کے کہا تھا کہ وہ امانت میرے پاس ہے، لے جاؤ، اور یہ بھی مروی ہے کہ اس پتھر کی نشاندہی جبرائیل امین علیہ السلام نے کی تھی۔ الغرض حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر اٹھا لائے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے اور زائرین کعبہ عقید و احترام سے جس کے بوسے لیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں نصب کر دیا۔ تعمیر کعبہ مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باحکم خداوندی جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے بآواز بلند ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد بنا لکم بیتا ودعاکم الی الحجۃ فاجیبوہ، اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنا دیا ہے اور تمہیں اس کے حج و زیارت کے لیے بلایا ہے، پس تم لوگ آ جاؤ۔ پھر ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں نے بیت اللہ کا حج کیا یعنی عرفات و منا گئے، قربانی کی اور طواف کیا۔ بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام واپس ملک شام چلے گئے، پھر ہر سال حج کے لیے تشریف لاتے رہے۔ تھینکس فار واچنگ us. For more videos, subscribe اسلام کی دنیا۔